اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا باقی حصہ گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری سورۃ البقرہ کی طویل ترین آیت جو کہ آیت نمبر 282 ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی لیکچر میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا اتھینٹک ترجمہ مکمل انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں جی آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ہم وقف کی پہلی علامت تک پہلا جملہ بنا لیتے ہیں، جو کہ بالکل چھوٹا جملہ ہے اور ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ واؤ کو استنافیہ مان لیں یا مضمون کے اعتبار سے عاطفہ مان لیں۔ اتقوا فعل با فاعل ہے، واؤ ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور اس میں جلالہ منصوب استعمال ہوا ہے جو کہ مفعول بہ کے طور پر ہے۔ واؤ کاف یا مادے کو ہم بہت دفعہ باب افتعال میں ڈال کر یہ فعل بنا چکے ہیں۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جاتا ہے، اور ترجمہ ہم کریں گے اس کا اتقوا اللہ کا، اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہم وقفی دوسری علامت تک بنا لیں گے، واؤ کو استنافیہ مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں فعل نظر آ رہا ہے یعلمو، یعلمو فعل ہے اور پہلا صیغہ تو فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا ہمیں کم کے بعد اس میں جلالہ مرفوع نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس میں جلالہ جو ہے فاعل بن جائے گا یعلمو فعل کے لیے، اور کم جو یعلمو کے ساتھ لگی ہوئی ہے ضمیر منصوب متصل، اس کو ہم مفعول بہ بنا دیں گے، اور کم کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے، یہ پوائنٹ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا۔ یعلمو فعل پر اگر بات کریں تو عین لام میم مادہ ہمیں نظر آ رہا ہے، علامت مضارع یا پیش کے ساتھ ہے، عین کلمات شد والا ہے لہٰذا باب تفعیل ہے جی۔ علامہ یعلم تعلیما سکھانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعلم فعل قم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، اس میں جلالہ مرفوع فاعل فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ہو گیا، اور ترجمہ کریں گے اور اللہ سکھاتا ہے تمہیں یا تعلیم دیتا ہے تمہیں۔ اور آخری جملہ جس پر ہماری آیت نمبر 282 مکمل ہو جائے گی واؤ سے شروع ہو رہا ہے، واؤ کو استنافیہ مان لیتے ہیں، اور اس میں جلالہ مرفوع ہے لہٰذا مبتدا بن جائے گا۔ مبتدا کی خبر آتی ہے، اور خبر جو ہے علیم ہمیں مرفوع نظر آ رہی ہے، اور بکل شیء جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جو کہ متعلق ہے علیم کے، اور متعلق مقدم ہے۔ اس کو انالائز کریں تو با حرف جر ہے، کل مجرور ہے، اور کل مضاف ہو کر آتا ہے لہٰذا اس کا مضاف الیہ شیء ہے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہو گیا علیم خبر کے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ مستانفہ ہو گیا، اور ترجمہ کریں گے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 282 ہماری مکمل ہو گئی ہے، سورۃ البقرہ کی طویل ترین آیت تھی۔ اب ہم اس آیت کا کمپلیٹ یعنی مکمل اتھینٹک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، جب آپس میں ایک مقرر مدت تک قرض کا لین دین کرو، فاکتبوہ تو اسے لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور ایک لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور کوئی لکھنے والا اس سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، فَلْيَكْتُبْ، سو اسے لازم ہے کہ لکھ دے، وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ، پھر اگر وہ شخص جس کے ذمے قرض ہے بے سمجھ یا کمزور ہے، یا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ خود لکھوائے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہوں کو گواہ بنا لو، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، اس لیے، اب یہ دیکھیں اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی وجہ بیان کی جا رہی ہے، لام کو محذوف مانا گیا ہے،
اس لیے کہ دونوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ جب بھی بلائے جائیں انکار نہ کریں. دیکھیں بھی جو ہے یہ ما زائدہ کا ترجمہ کیا گیا ہے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور اس سے مت اکتاؤ وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا کہ اسے اس کی مدت تک لکھو. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی اللہ ترتابوا، یہ کام اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والا ہے اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو. الا ان تکون تجارتا حاضرۃ تدیرونھا بینکم، مگر یہ کہ نقد سودا ہو جسے تم آپس میں لیتے دیتے ہو. فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی کسی گواہ کو. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر ایسا کرو گے تو بلا شبہ یہ تم میں بڑی نافرمانی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 282، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ ہم اس کو 9 لیکچرز میں مکمل کریں گے، تاکہ ہم جب اگلا لیکچر کر رہے ہوں تو لیکچر کا نمبر اور ہماری سورۃ البقرہ کی آیت کا نمبر ایک ہی ہو. تو یہ میری خواہش تھی کہ سورۃ البقرہ جب مکمل ہو تو اس کے لیکچرز بھی 286 ہی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سورۃ البقرہ الحمدللہ مکمل ہونے والی ہے. یہاں پر ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس آیت کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ فقہی اصطلاح میں یہ جو حکم ہے اس کو واجب قرار نہیں دیا گیا، لیکن اس کی اہمیت اور افادیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص اس کی تحریر نہیں کرتا اور اس کا حق ضائع ہو جائے تو اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اور اگر اس نے اپنا حق غصب کرنے والے کے لیے بد دعا کی تو وہ مقبول نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس واضح ارشاد کی تعمیل نہیں کی. تو بہرحال جی فقہی اعتبار سے جو مرضی ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو دیکھا جائے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے معاملے کو لکھنے کے، یعنی قرض کے معاملے کو کہ لکھ لیا کرو اسے، تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس پر عمل کرنا چاہیے. اور عام طور پہ ہم اکثر ایک دوسرے کو قرض دیتے ہوئے اس کی کتابت کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ قرض لینے والا یا تو مائنڈ کر جاتا ہے یا ہم شرما شرمی جو ہے وہ دیتے ہوئے یہ بات سوچتے ہیں کہ کیا سوچے گا کہ اتنے پیسے دے رہا ہے اور یہ لکھوا رہا ہے. اور اللہ نے اس میں واضح فرما دیا ہے کہ اگرچہ چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا ہو اس کو لکھ لیا کرو. تو اس لیے ہمارے پیسے مرتے ہیں جی، سیدھی سی بات ہے. اگر ہم عمل کر لیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر تو سب معاملات سیدھے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.